رب زدني علما رب زدني علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر. متفق عليه. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، امت مسلمہ کے نوجوان ساتھیوں، عزیز طلبہ اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد معلوم ہو کہ خطبہ مسنونہ کے بعد بخاری اور مسلم کی ایک روایت آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن سے تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیث مروی ہیں. حاضرین گرامی، اسی حدیث کی روشنی میں آج کے اس جمعہ کے خطبے میں بدشگونی اور بدفعلی کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حقہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حاضرین گرامی، سفر کی آج تیسری تاریخ ہے. 3 مہینے مسلسل حرمت کے گزرے ہیں اور ان 3 مہینوں کے گزرنے کے بعد یہ سفر کا مہینہ شروع ہوا ہے. اس مہینے کے تعلق سے زمانے جاہلیت میں بھی بہت سی غلط فہمیاں تھیں اور آج ہم میں مسلمانوں کے اندر بھی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. ماہ سفر کو بعض لوگ منحوس سمجھتے ہیں، خیر و برکت سے خالی سمجھتے ہیں. اس مہینے کو مصائب و پریشانیوں مصائب اور پریشانیوں اسی طرح سے اور ہر قسم کی پریشانی
اور دشواری کا اسے مہینہ سمجھا جاتا ہے، خیر و برکت سے بالکل خالی سمجھا جاتا ہے۔ آئیے دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے تعلق سے کیا فرمایا۔ حاضرین گرامی، کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی دن اور کوئی بھی لمحہ یہ منحوس نہیں ہوتا ہے۔ کسی وقت سے آپ بدشگونی نہیں لے سکتے ہیں۔ کسی چیز کو سن کر کے، کسی چیز کو دیکھ کر کے یا کسی معلوم چیز کے ذریعہ بدشگونی لینا، برا فال لینا، یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدشگونی کے تعلق سے، برا فعل لینے کے تعلق سے بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدشگونی اور بدفعلی کے بارے میں فرمایا کہ یہ شرک ہے۔ تیرا بدفعلی لینا، بدشگونی لینا یہ شرک ہے، بدشگونی لینا یہ شرک ہے۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جس سے آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا خطرناک چیز ہے۔ اور اس کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ، یعنی ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے وہم و گمان میں اس طرح کا خیال نہ آئے، بدشگونی ذہن میں نہ آ جائے۔ کسی چیز کو دیکھ کر، کسی چیز کو سن کر ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کے اندر وسوسہ پیدا ہو جائے، برا خیال پیدا ہو جائے کہ کسی کو میں نے دیکھ لیا تو آج میرا دن خراب چلا جائے گا، کوئی بری بات یا کوئی چیز ہم نے سن لی تو اب ہمارا کام صحیح نہیں ہوگا۔ اس طرح کا خیال، اس طرح کی بدشگونی سے کوئی شخص محفوظ نہیں ہے، لیکن وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ، لیکن اللہ رب العالمین اس طرح کے خیالات کو، ایسی بدشگونی کو، اس طرح کے وسوسے اور اس طرح کے وہم کو اللہ رب العالمین دور کر دیتا ہے اللہ پر توکل اور اعتماد کی وجہ سے۔ اگر کسی شخص کے اندر اللہ پر توکل، اس پر بھروسہ اور اعتماد ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اندر پیدا ہونے والے ایسے وسوسے کو دور کر دے گا۔ اللہ رب العالمین پر اس کے اندر پیدا ہونے والے ایسے خیال کو دور کر دے گا، یعنی وہ اس سے محفوظ ہو جائے گا۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بدشگونی اور دوسری چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، اس ماہ سفر کا بھی ذکر فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا عدوہ، کوئی بیماری بذات خود متعدی نہیں ہوتی ہے۔ آپ اس پہ غور کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی قسم کی بیماری ہو، بنفسہ بذات خود اس کے اندر اس بات کی صلاحیت نہیں ہے، اس بیماری کے اندر، کہ ایک شخص سے دوسرے شخص کے اندر منتقل ہو جائے۔ بیماریاں بہت سی ایسی ہیں جو ایک مریض سے دوسرے، وہ لگا دیجیے، بیماریاں ایسی ہیں بہت سی جو ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف منتقل ہوتی ہیں۔ کوئی ایک شخص بیمار ہے، اس کے پاس اس نے بیٹھنے سے دوسرا شخص بھی بیمار ہو جاتا ہے، لیکن وہ بیماری بذات خود نہیں منتقل ہوتی، اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، بلکہ جو بھی بیماری
کسی ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف منتقل ہوتی ہے وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے منتقل ہوتی ہے۔ یعنی بذات خود کسی بیماری کے اندر یہ صلاحیت بالکل موجود نہیں ہے کہ کسی شخص تک وہ منتقل ہو سکے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدویٰ، کوئی بیماری بذات خود متعدی نہیں ہے، بذات خود کسی کی طرف منتقل نہیں ہو سکتی ہے۔ ولا طیرۃ، اور بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے، بدشگونی کچھ بھی نہیں ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ طیرہ اصل میں طیر سے بنا ہوا ہے، طیر کے معنی ہوتے ہیں پرندے کے۔ اہل عرب زمانے جاہلیت میں پرندہ اڑا کر کے فال لیا کرتے تھے۔ اب ان کے ہاں یہ مشہور تھا کہ کبھی پرندہ دائیں جانب اڑتا، کبھی بائیں جانب اڑتا، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ تو مثال کے طور پر اگر دائیں جانب کو اڑنے کو وہ بہتر سمجھتے تو جس کام کا ان کا ارادہ ہوتا، اگر پرندہ دائیں جانب اڑ جاتا تو پھر اس کام کے لیے نکلتے۔ لیکن اس کے برعکس اگر بائیں طرف چلا جاتا، پیچھے کی طرف اڑ جاتا، ٹیڑھا میڑھا ادھر ادھر چلا جاتا، تو جس کام کے کرنے کا ارادہ ہوتا تھا اس کام سے وہ باز آ جاتے تھے، پھر اس کام کے لیے نہیں نکلتے تھے۔ تو چونکہ عام طور سے ان کے یہاں یہی معمول تھا، پرندے کے ذریعہ فال لیا کرتے تھے، تو اسی کا لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طیرہ یعنی بدشگونی لینا یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اب چاہے آپ پرندے کے ذریعہ بدشگونی لیں یا کسی جانور کو آپ چھوڑ کر کے اس کے ذریعہ بدشگونی لیں، یا کوئی بھی چیز سن کر کے، مثال کے طور پہ آپ آفس کے لیے نکلتے ہیں، اپنی دکان کے لیے نکلتے ہیں اور آپ نے آواز سن لی یا خسران، خسران کے معنی گھاٹا اور نقصان کے ہوتے ہیں۔ اب آپ نے یہ لفظ سن لیا، کسی نے کہیں کہا، تو اب آپ اپنی دکان پر نہیں گئے، آفس نہیں گئے کہ کام پورا نہیں ہو سکتا ہے، خیر و برکت آج نہیں ہو سکتی ہے، پورا کا پورا دن خراب ہو جائے گا۔ یا اسی طرح سے کوئی چیز آپ نے دیکھ لی، آپ گھر سے نکلے کسی کام کے لیے اور کسی ایسے شخص پر نظر پڑ گئی جو کانا ہے، یا اسی طرح جسے آپ پسند نہیں کرتے ہیں، تو پھر آپ آفس نہیں جاتے ہیں، کام کے لیے نہیں جاتے ہیں، کہتے ہیں فلاں شخص کا چہرہ دیکھ لیا، اب میں کام کے لیے نہیں جاؤں گا، میرا کام پورا نہیں ہوگا۔ یا اسی طرح سے کوئی معلوم چیز ہے، جیسے سفر کا مہینہ ہے، آتے ہی آپ سوچیں کہ یہ تو خیر و برکت کا مہینہ نہیں ہے، یا اور کسی دن کو آپ منحوس سمجھنے لگیں، یہ سب طیرہ ہے، یہ سب بدشگونی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ولا طیرۃ، اور بدشگونی کا کچھ بھی اثر نہیں ہوتا ہے۔ ولا حامۃ، اور الو کا بولنا کچھ اثر نہیں رکھتا ہے۔ حامہ الو کو کہا جاتا ہے، یا الو کے مشابہ ایک پرندہ ہوتا ہے۔ اس کی دو تفسیر کی جاتی ہے۔ ایک تو یہ، اہل عرب زمانے جاہلیت میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ کسی کے گھر پر اگر الو آ کر بولنے لگتا تھا تو چونکہ الو کی یہ خاصیت ہے کہ یہ ویران جگہ میں رہتا ہے، خالی جگہوں میں رہتا ہے، تو جب آ کر بیٹھ جاتا تھا تو اہل عرب یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اب یہ گھر تو ویران ہو جائے گا، یہ گھر ویران ہو جائے گا۔ اسی طرح سے یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اس کا کوئی فرد، اس کا مالک اب جلدی ہی وفات پا جائے گا، اس کی موت کی یہ خبر دے رہا ہے۔ تو اس پرندے کے بولنے کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا حامۃ، یعنی الو کا بولنا کچھ بھی اثر رکھتا نہیں ہے، اس کا کوئی معنی و مطلب نہیں ہے۔ اسی طرح سے حامہ کے بارے میں ایک تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ اہل عرب یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ جب کوئی شخص قتل کر دیا جاتا تھا، کسی کا خون کر دیا جاتا تھا، تو اور جب تک اس مقتول کا قاتل سے بدلہ نہ لے لیا جاتا تو مقتول کی روح، خود یا تو مقتول کی روح یا مقتول کی ہڈیوں سے ایک روح نکلتی تھی، اور وہ پرندہ، الو پرندہ کا شکل اختیار کرتی تھی، اور وہ آ کر کے جو مقتول کے وارثین ہیں ان کے اوپر وہ پرندہ منڈلاتا تھا
اور چیختا اور چلاتا رہتا تھا، یہاں تک کہ مقتول کا وہ لوگ بدلہ لے لیں قاتل سے، یہ عقیدہ تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا حامتا، اور الو کا بولنا کچھ بھی اثر نہیں رکھتا۔ آج بھی بہت سے مرد اور بہت سی عورتوں کے ذہن میں بات رہتی ہے، کبھی گھر کے دروازے پر یا گھر کے بغل میں کوئی پیڑ یا کوئی درخت ہے، آ کر کے کوئی پرندہ بول دیتا ہے تو اس سے وہ لوگ بدشگونی لیتے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دیا ہے کہ ولا حامتا، اور الو کا بولنا کوئی اثر نہیں رکھتا ہے۔ ولا سفرا، اور ماہ سفر منحوس نہیں ہے۔ یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے آتے ہی لوگوں کے ذہن میں یہ بات آنے لگتی ہے کہ اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرنا ہے، خوشی کی کوئی تقریب نہیں منعقد کرنی ہے، کیونکہ اس مہینے میں کسی طرح کی خیر و برکت نہیں ہے، کسی طرح کی بھلائی نہیں ہے، یہ مصائب و آلام کا مہینہ ہے، پریشانیوں کا مہینہ ہے۔ لیکن سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا سفرا، ماہ سفر منحوس نہیں ہے، اس سے بدشگونی نہیں لے جا سکتی ہے۔ تو جیسے عام مہینے ہیں ایسے ماہ سفر بھی ایک مہینہ ہے، یہ بالکل منحوس نہیں ہے۔ اگر ہمارے اندر اس طرح کے عقائد پائے جاتے ہیں، اس طرح کا خیال پیدا ہوتا ہے کہ اس مہینے کے اندر خیر و برکت نہیں ہو سکتی ہے، اس مہینے کے اندر شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے یا کسی طرح کی اچھی تقریب نہیں کرنا چاہیے، تو اس وہم کو، اس خیال کو اور اس بیماری کو ہمیں اور آپ کو دور کر دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ فرمایا من ردتہ الطیرۃ عن حاجتہ، جس شخص کو بدشگونی اس کی حاجت سے روک دے، اس کی ضرورت سے روک دے، یعنی کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے، مان لیتے شادی کی ضرورت ہے اور اسی مہینے میں وہ کرنا چاہ رہا ہے، لیکن اس وجہ سے نہیں کر رہا ہے کہ اس میں خیر و برکت نہیں ہوگی، شادی زیادہ دنوں تک چلے گی نہیں، اس طرح کا عقیدہ اس کے اندر ہے، اور اس کی وجہ سے اگر اس مہینے میں باز آ جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد اشرک، تو اس نے شرک کا کام کیا۔ یعنی بدشگونی لینا یہ شرک کا کام ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا فما کفارۃ ذالک، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا عمل ہو جائے کہ کسی بدشگونی کی وجہ سے کوئی شخص اپنا کوئی کام ترک کر دے، چھوڑ دے، تو ایسا عمل ہو جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے، اس کا مداوع کیا ہوگا، کیا عمل کیا جائے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تقولوا اللہم لا خیر الا خیرک ولا خیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ اگر ایسا ہو جائے، اس طرح کا ذہن میں وہم پیدا ہو جائے، تو انسان کو پھر دعا کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، اور یہ دعا پڑھنی چاہیے اللہم لا خیر الا خیرک، اے اللہ تیرے بھلائی کے علاوہ اور کوئی بھلائی نہیں ہے، ولا خیر الا طیرک، اور تیری شگون کے علاوہ کوئی شگون نہیں، ولا الہ غیرک، اور تیرے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب طیرہ کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا ولا ترد مسلمہ، کسی مسلمان آدمی کو طیرہ یعنی بدشگونی اس کو کسی بھی چیز سے روک نہیں سکتی ہے۔ اگر انسان کے اندر اسلام ہے، ایمان ہے، اللہ اس کے رسول کا ماننے والا ہے، تو کسی طرح کی بدشگونی اس کی ضرورت سے، اس کے حاجت سے، اس کے کسی کام سے روک نہیں سکتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُم مَّا يَكْرَهُ، تم میں سے کوئی شخص اگر کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے، ہو سکتا ہے کہ آپ سفر پر نکلے ہیں، کوئی ایسی چیز آپ کو نظر آ جائے جسے آپ ناپسند کرتے ہوں، ناپسندیدہ چیز آپ سن لیں، ناپسندیدہ چیز آپ دیکھ لیں، تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ کام ہی سے باز آ جائیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھے اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت، اے اللہ بھلائیاں تو ہی دینے والا ہے، ولا يدفع السیئات الا انت، اور برائیاں بھی تیری ہی طرف سے ہیں،
ولا حول ولا قوت الا بکا، اور گناہوں سے باز آنا اور اطاعت کی توفیق رکھنا تیری ہی توفیق سے ہے۔ یعنی گناہوں سے بھی باز اسی وقت انسان آ سکتا ہے جب اللہ رب العالمین اسے گناہ سے باز آنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اسی طرح سے اطاعت آدمی اسی وقت کر سکتا ہے جب اللہ رب العالمین اسے اطاعت کی توفیق دے دے۔ تو یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی کہ اگر آپ کے ذہن میں اس طرح کی بات پیدا ہو جائے، کسی چیز کو دیکھ کر کے یا کچھ سن کر کے اگر آپ کے ذہن میں بدشگونی پیدا ہو رہی ہے، غلط وہم پیدا ہو رہا ہے، تو آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوت الا بک۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الطیرۃ ما امزاک او ردک، کہ بدشگونی وہی چیز ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ پرندے ہی کے ذریعہ بدشگونی لی گئی ہو۔ بدشگونی ہر وہ چیز ہے جو آپ کو کسی کام کے کرنے پر ابھار دے یا کسی کام سے روک دے۔ اگر آپ ایسا فعل لے رہے ہیں تو وہ سب بدشگونی ہے، اور بدشگونی یہ شرک ہے۔ حاضرین گرامی، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور دوسری قومیں بھی بدشگونی لیا کرتی تھیں، یہاں تک کہ اپنے انبیاء کو بھی منحوس سمجھتے تھے اور کہتے تھے جب کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی آ جاتی تھی تو وہ پریشانی ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے آتی تھی، ان کے شرک کی وجہ سے آتی تھی، اللہ کا کفر اور انکار کرنے کی وجہ سے آتی تھی، لیکن وہ قومیں اپنے نبی کو منحوس ٹھہراتی تھی اور کہتی کہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ ایک دو آیتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے قوم موسیٰ کا ذکر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جب اللہ رب العالمین بھلائیاں عطا کر دیتا تھا، جب خوشحالی آتی تھی، جب بھلائی وہ پاتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جب بھلائیاں عطا ہوتی تھیں، یعنی اللہ رب العالمین بارش نازل کر دیتا، قحط سالی دور ہو جاتی، خوب غلے پیدا ہوتے، یعنی مالدار ہو جاتے، پریشانیاں دور ہو جاتی، آسانیاں ہی آسانیاں جب ہوتی تو قالوا لنا هذه، تو وہ لوگ کہتے کہ ہمارے لیے تو یہ ہونا ہی چاہیے تھا، یہ ہمارے حسن انتظام کی وجہ سے، ہماری اچھائیوں کی وجہ سے، ہم اس کے اہل ہیں، ہم اس کے مستحق ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں بھلائی عطا کی ہے۔ لیکن وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، لیکن جب پریشانی آتی تھی، جب قحط سالی میں مبتلا ہو جاتے تھے، اللہ رب العالمین ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان پہ گرفت کرتا تھا، ان کو تنگی میں مبتلا کر دیتا تھا، پریشانیوں سے جب دوچار کرتا تھا، تب وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ایسے ہیں، بلکہ یطیروا بموسیٰ ومن معہ، تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں سے بدشگونی لیتے تھے، کہتے تھے یہ تم لوگوں کی نحوست کی وجہ سے ہے، تم کو ہم تم سے بدشگونی لکھتے ہیں، تمہیں منحوس مانتے ہیں، یہ تم لوگوں کی نحوست کی وجہ سے ہے۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں الا سنو انما طائرهم عند اللہ، ان کی نحوست کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی نحوست نہیں ہوتی تھی، ان کے پیروکاروں کی نحوست نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اسی طرح سے صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ، صالح علیہ السلام نے جب دعوت و تبلیغ کی، برائیوں سے ان کو روکا اور وہ باز نہیں آئے، جب پریشانیاں اللہ رب العالمین نے پریشانیاں انہیں عطا کی، پریشانیوں سے دوچار کیا، تو پھر کیا کہنے لگے؟ اطیرنا بکا وبمن معک، کہ ہم تو تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ یعنی جب تک آسانیاں تھیں، اچھائیاں تھیں، بھلائیاں تھیں، تب تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ میری وجہ سے ہے، لیکن جب اللہ رب العالمین نے پکڑا، ان کی گرفت کی
اور پریشانیوں سے دوچار کیا، امتحان لیا، تو پھر وہ کہتے کہ یہ تمہاری وجہ سے، تمہارے ساتھیوں کی وجہ سے، جب سے تم آ گئے ہو، تمہارے ساتھی آ گئے، اس وقت سے اللہ رب العالمین ہمیں پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے، یہ تمہاری نحوست کی وجہ سے ہے۔ قال طائرکم عند اللہ، تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری نحوست کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے، بل انتم قوم تفتنون، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ میری نحوست کی وجہ سے ہے، بلکہ تمہاری نحوست کا علم اللہ کے پاس ہے، تم آزمائے جا رہے ہو، یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے تم کو آزمایا جا رہا ہے۔ اب اس آزمائش میں تم اللہ کے قریب آتے ہو یا اللہ کے نافرمان بن جاتے ہو، یہ تمہاری آزمائش ہے۔ تو حاضرین گرامی، یہی نہیں بلکہ ایک بستی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا، ایک بستی کے پاس، ایک بستی میں اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ تین نبی ایک ساتھ بھیج دیا۔ سورہ یاسین کا آپ مطالعہ کریں، اللہ رب العالمین نے پہلے 2 نبیوں کو بھیجا، ایک بستی کا ذکر کیا، وہ کون سی بستی ہے اس کا ذکر نہیں ہے صحیح روایت کے اندر، تو 2 نبیوں کو بھیجا اور دونوں کو جھٹلا دیا، تو اللہ رب العالمین نے ان دونوں کی تائید میں ایک تیسرا نبی بھی بھیجا، اور ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف اللہ رب العالمین کے پیغامبر ہیں، ہمیں اللہ رب العالمین نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس وقت بھی بتائیے، ایک نبی کا انکار، دوسرے نبی کا انکار، اور تیسرے نبی، یعنی تین نبیوں کو بھیجا، اور اس کے باوجود بھی وہ نبی پر ایمان نہیں لائے، اللہ پر ایمان نہیں لائے، بلکہ انہوں نے کہا قالوا انا تطیرنا بکم، کہا کہ ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، یعنی ان تینوں رسولوں کو بجائے اس کے کہ ان پر ایمان لاتے، اللہ اور اس کے رسولوں کی اتباع کرتے، کہتے ہیں انا تطیرنا بکم، ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، تم سے بدشگونی پکڑتے ہیں، اور آگے دھمکاتے ہیں لئن لم تنتہوا لنرجمنکم، اگر تم اس سے باز نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، پتھر سے مار مار کر ہلاک کر دیں گے، تمہیں رجم کر دیں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ہماری طرف سے تمہیں دردناک عذاب پہنچے گی۔ یعنی اس کی ان لوگوں نے دھمکی بھی دی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج نہیں، یہ تو بہت ہی پرانی چیز ہے کہ لوگ اس برائی میں مبتلا رہتے تھے، لوگوں کے ذریعہ یہاں تک کہ قومیں اپنے انبیاء ہی کو منحوس سمجھنے لگیں، جو کہ باطل عقیدہ ہے۔ اسی طرح سے اہل مکہ نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو منحوس سمجھا، اور انہوں نے یہ کہا سورہ نساء کے اندر کہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اہل مکہ جو مشرکین تھے، جو اللہ کے منکرین تھے، وہ لوگ کہتے اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی تھی کہتے تھے هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، یہ اللہ کے پاس سے میرے لیے ہے، ہم اس کے مستحق ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، لیکن جب کوئی تکلیف پہنچتی تھی، کوئی پریشانی پہنچتی تھی، کوئی برائی پہنچتی تھی، تو کہتے تھے هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، کہ نبی یہ تمہاری وجہ سے ہے، آپ کے آنے کی وجہ سے یہ نحوست چھائی ہوئی ہے، یہ وہ کہتے تھے۔ قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کل من عند اللہ، تمام چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون قولا، کہ حدیثہ اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بھی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حاضرین گرامی، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نحوست کوئی چیز نہیں ہے، بدشگونی کسی چیز سے لینا نہیں چاہیے، بدشگونی لینا یہ ناجائز و حرام ہے، اور یہ سراسر توحید کے مخالف ہے، کیونکہ توکل اور اعتماد توحید میں سے ہے کہ اللہ رب العالمین پر توکل اور اعتماد ہو، اور جب بندہ بدشگونی لیتا ہے، برا فعل لیتا ہے، تو اس کا اعتماد اور اس کا توکل اللہ رب العالمین سے ہٹ جاتا ہے، دوسرے کی طرف توکل اور اعتماد اور بھروسہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو جو ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہم میں سے جو اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اس کو بے برکت والا مہینہ سمجھتے ہیں، اس عقیدے سے اپنے آپ کو صاف کر لینا چاہیے، اور یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جیسے دوسرے مہینے اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں، ایسے یہ مہینہ بھی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس مہینے کی الگ سے کوئی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان فرمائی ہے، جیسے رمضان کی فضیلت یا شعبان کی فضیلت، یہ تو آپ نے نہیں بیان فرمائی، بلکہ ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام دنوں میں معمول ہوتا تھا۔ لیکن
یہ بات ضرور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منحوس سمجھنے سے اسے سختی سے منع فرمایا ہے، بلکہ یہ مہینہ بھی جیسے اور دوسرے مہینے ہوتے ہیں خیر و برکت کے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے اور اپنے بعض بندوں کو آزماتا بھی ہے، ایسے یہ مہینہ بھی ہے، اور یہی ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔